السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا رفعت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، کیا رفعت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثالے نقش پا تو نے، رہا دل بست اے محفل مگر اپنی نگاہوں کو، رہا دل بست اے محفل مگر اپنی نگاہوں کو، کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تو نے، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ معزز سامعین کرام، سورج کئی بار مشرق سے نکل کر مغرب کے غروب ہوا، چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزار بار طے کیا، ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے، ابن آدم کے باغ میں کئی بار بہار اور خزاں نے اپنا اپنا رنگ جمایا، جنت سے نکالے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزمگاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف عناصر ہمیشہ برسر پیکار رہے، طرح طرح کے انقلابات آئے، تہذیب و تمدن میں کئی چولہے بدلے، ہزاروں قومیں قعر مذلت سے اٹھی اور آندھی اور بگولا بن کر ساری دنیا پر چھا گئی، لیکن قانون فطرت میں کمال اور زوال کا رشتہ ایسا قدیم ہے کہ کسی کو ثبات نہیں۔ وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نکارے بجاتی ہوئی اٹھی، طاؤس اور رباب کی تالوں میں مدہوش ہو کر سو گئی، کوئی اس نیلکو گگن سے پوچھے جس کے وسیع سینے پر گزرے ہوئے زمانے کی ہزاروں داستانیں نقش ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ترقی اور عروج کا سامان آخر ہوتے کون ہیں جن کے سبب قومیں خوشحالی اور فراغی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ اوکے نظر پتا دیتی ہے عمر رسیدہ دانشوران قوم کا، کیونکہ دانشوران قوم کی فراست سے ہی علوم مملکت کے ناقابل تسخیر قلعوں کو سر کیا جاتا ہے اور اعلام فتح نصب کیے جاتے ہیں، لیکن بصارت سے ورے بصیرت و تدبر اور درستری پر اگر معاملے کو سونپا جائے تو کچھ اور ہی معلوم ہوگا، اور وہ یہ کہ خوددار اور غیرت مند اور بیدار نوجوانان قوم کے بغیر داستان فتح الترب ادھوری ہے، اور بغیر نوجوانوں کے دانشوروں کی دانشوری اور جنگی فراست صرف ایک تخیل ہے جس کا نفس الامر میں کوئی وجود نہیں، ایک معمہ ہے جس کا سمجھنا ناممکن ہے، ایک خواب طرفہ ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں، کیونکہ سیف و سنان آزمودہ بازوں کے بغیر دانشوروں کی دانشوری اور جنگی فراست کامل ورد صرف تصورات و تخیلات ہو کر رہ جاتے ہیں، اور فراست و دانشوری کو عمل کی کسوٹی پر پرکھنے والے نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں جو دانشوروں سے استصلاح اور استصواب پر نقوش رفتگاہ کو چومتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور بام عروج پر وہ دبدبے کا پرچم لہراتے ہیں اور ظلم و استبداد کی دیوار کو زمین کے برابر کر کے حکومت کی بنا امن و امان پر رکھتے ہیں۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ خوشحالی اور فراغی کا سامان نوجوان بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشحالی اور فراغی کی باد بہاری اچانک باد سموم سے کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے؟ سینے پر زخم کھا کر پنجوں پر خون کی مہندی لگانے والوں کے قدموں میں غلامی اور بے کسی کی بیڑیاں کس طرح پڑ جاتی ہیں؟ آیا یہ نوجوان کے مفقود ہو جانے سے؟ نہیں، نوجوان تو ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس حمیت و جوابردی کے مفقود ہو جانے سے، اس غیرت و خودداری کے معدوم ہو جانے سے، جو خودداری اور غیرت، حمیت و جوابردی نوجوان کے جسم میں خون بن کر دوڑتی ہے اور روح بن کر بھڑکتی ہے، جس خودداری و غیرت، حمیت و جوابردی کے بغیر نوجوان کا جسم زندہ لاش ہے، نوجوانوں کا خون پانی۔ عزیزوں، ہم ہر بہن کے بھائی ہیں، ہر ماں کے بیٹے ہیں، جب تک ہمارے خون میں روش اور روح میں تپش باقی ہے، ہم ہماری ماں اور بہنوں کی عزت پر آنچ نہ آنے دیں گے۔
یہ تھے بھائی بہنوں کو جن پر ناز تھا، ممتا کے دلارے، ماں کا دست دعا جن کی خیریت کا کفیل تھا۔ لیکن آج کے نوجوانوں کو دیکھیے، افسوس سر افسوس، بالکل بے فکری، بیگانگی اور دیوانگی کی زندگی بسر کرتا ہے، مجنون بنا پھرتا ہے۔ غیرت و حمیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں جو کبھی بہنوں کے خاطر کفا برپا کر دیا کرتا تھا، آج خود اس کی نگاہیں آبرو دیکھتا ہو گئی۔ آج کسی مسلمان دوشیزہ کے باپ کو اپنی بیٹی پر کسی کافر کا خوف نہیں، اگر خوف ہے تو اس مسلمان نوجوان کا جو محلے کے نکڑ پر بیٹھا ہوتا ہے اور گلی اور محلوں میں چکر کاٹتا پھرتا ہے، جو کبھی گھروں ملک کا پاسبہ ہوا کرتا تھا، آج خود اس کی گلی محلے کے لوگ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ بے شرمی اس کا شیوا ہے، بے حیائی اس کی عادت، سینما جوئی اس کا مشغلہ، لہو لعب میں مگن رہنا اس کا وسیلہ، والدین کی نافرمانی اس کی اخلاق، غرضے کے برباد نشمن اور چمنستان اسلام کو بے آب و گیاہ کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں وہ آج کے مسلمان نوجوان میں پائے جاتے ہیں۔ درد کا درما تھا تو، قوم کا ارما تھا تو، درد کا درما تھا تو، قوم کا ارما تھا تو، ماں اور بہنوں کی عزت اسلام کی غیرت تھا تو، ہو گئی کیوں کر یہ آنکھیں گھر کی آبرو ریکھتا، ہو گئی کیوں کر یہ آنکھیں گھر کی آبرو ریکھتا، قوم کی ایک بیٹی کے خاطر زند بے آدم کا تھا تو۔ عزیزان چمن، جب مسلمانوں نے بے حیائی سے یارانہ کر دیا اور بے غیرتی اور بے مروتی کے حدود کو پار کر گیا تو غیروں کی ہوس پرست نگاہیں اٹھی اور مسلمان دوشیزہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا اور ظلم و استبداد کے ناپاک ہاتھ دراز ہوئے اور مسلمانوں کے معصوم اور پاکیزہ بچوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ کئی ماؤں کی آباد بودیں سنی ہو گئی، کئی باپ اپنا گھر بار اور اہل و عیال سب کچھ کھو کر رنج و غم کی گٹاٹوپ تاریکی میں تنہا کھڑے رہ گئے۔ بہنیں اپنی عصمت کی حفاظت کے خاطر ان بھائیوں کو پکارے، بھائی تو خود ہوس کے پجاری ہے، ماں باپ کن فرزندوں کو آواز دے، فرزندوں نے تو اپنی بد کرداری سے مادری اور پدری پیشانی کو تنگ و شرمسار کر دیا۔ آج مسلمانوں کے بوڑھے بچے مائیں اور بہنیں پکار رہے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں، اے مسلمان نوجوان، کس سے گلہ کرے تیری بے وفائی کا، کس سے شکوہ کرے تیری کجروی کا، تو میرے کارواں تھا، بہنوں کی عصمت کا محافظ، ماں باپ کا غرور، مملکت اسلام کا شہر پناہ تھا، تو نے تو خود دشمنوں کے ہاتھ بیعت کر لی، تجھے کیا ہو گیا؟ جا خامِ غفلت سے اور پھینک دے بے مروتی اور بے غیرتی کی چادر کو، اور ذرا دیکھ کس طرف قوم و ملت کے یاس و امید کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں راہ انتظار پر بچھی ہوئی ہے، کتنی دعائیں تجھے مانگ رہی ہیں، تیرے دیدار کو ترس رہی ہے، ذرا ہوش میں آ، پہچان اپنے آپ کو، اپنی تاریخ کو کہ تو کون تھا، کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا ہے تو نے، وہ کیا کردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے لارا، تمدن آفری خلا کے آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزونتر ہے وہ نظارہ، تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، وما علینا الا